جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کل رات جو کچھ ہوا، آج 27 کی تاریخ ہے، 26 کی رات کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، جو میسکر ہوا، جو قتل و غارت گری پاکستان کی افواج نے پھیلائی، وہ تمام کا تمام آپ کو پتہ لگ گیا۔ رات ساری بڑی عجیب و غریب گزری، میٹنگ چلتی رہی، یورپین جو اوورسیز کے جو چیپٹرز ہیں وہ تمام کے تمام بہت ڈسٹرب، رات جاگ کے گزری۔ لگتا تھا کہ مین پروٹیسٹ کے بعد تھوڑا سا سکون آ جائے گا یورپ میں ہم لوگوں کو، لیکن ہماری بھی وہی حالات، ہم اسی طرح جاگ رہے ہیں جیسے سارے پاکستان جاگ رہا ہے، جس طرح پشاور اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو جاگ رہے ہیں اسی طرح ہم بھی جاگ رہے ہیں۔ بہرحال جی anyway، ہوا یہ سارے اب آپ کے سامنے ساری کہانی ہے۔ تو ابھی میں جب یہ بات کر رہا تھا آپ کے لیے، یہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھنے لگا، تو میں تھوڑا سا ایک نظر ڈالتا ہوتا ہوں کوئی اپڈیٹس کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ میں حیرت انگیز طور پہ اسلام آباد کی سڑکیں چمک رہی تھیں، صاف شفاف چمک رہی سڑکیں۔ کیا انہوں نے بالکل ایگزیکٹلی وہی کیا جو انہوں نے بے نظیر کے موقع پہ کیا تھا۔ وہ جو گاڑیوں کا ایک طوفان تھا، ایک لائن تھی جو انہوں نے تباہ کی تھی، جن کے اندر انہوں نے بم پھینکے، غالباً کریکرز تھے یا بم تھے یا کیا تھے، چیٹے، یعنی وہ علاقہ ایک ایسی جگہ کا منظر پیش کرا جس طرح بیروت کی یا لبنان کی یا فلسطین کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، گاڑیوں کی لائن لگی ہے، اوپر سے بم شیلنگ ہوئی ہے اور وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز تھی رات کو۔ یہ سارا کام انہوں نے کیا، اور وہ انہوں نے صبح سارے کا سارا صاف کر دیا، سارے ثبوت مٹانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کو وہاں سے جو الحق ہے وہاں سے آپ کو لائیو راؤنڈز کی بھی جو ہے وہ بھی مل گئے، AK-47 کی بلٹس بھی لوگوں کو ملی ہیں کہ کوڑے کے ڈھیر میں سے، تو اس قسم کے ایویڈنس ہیں، بہرحال ویڈیوز بھی ہیں، ایویڈنس بھی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جی انہوں نے رات کو بڑی جلدی میں ایک کال آف کا ڈیسیجن دیا، جو کہ میرا نہیں خیال ہے وہ بنتا تھا اس وقت۔ دیٹ واز ناٹ اے ٹائم ٹو ٹیل کہ کال آف، آپ ریٹریو کر سکتے ہیں، آپ پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کال آف کا ڈیسیجن وہ 2-4 بندوں نے لیا، اس کی اتنی زیادہ انہوں نے کانسیکوینسز تھے، اس کی چیزیں پھیلیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ پوری دنیا میں، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ ایک طوفان تھا، مایوسی تھی، ایک عجیب قسم کی کیفیت میں سے ہم پاکستان کے لوگ گزر رہے تھے۔ وہاں پھر یہ بھی سننے میں آیا جی کہ بشرا بی بی بھاگ گئیں یا اس قسم کی باتیں تھیں، تو میری ایک ایسے شخص سے بات ہوئی جو بشرا بی بی کے کنٹینر کے ساتھ تھا، کنٹینر کنٹرول کر رہا، اس کو میں نے پوچھا مجھے ایگزیکٹلی بتائیں کہ بشرا بی بی کتنے بجے وہاں سے گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ 12:15 12:30 کا ٹائم تھا، میں نے خود بولا، اس شخص نے بتایا کہ جی میں نے خود بولا، گیٹ کھولا تھا تاکہ وہ نکلے یہاں سے، ہم نے اپنے لیڈر کو قید نہیں کروانا تھا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نہ جائیں اور وہیں پہ رکیں اور کھڑے ہو جائیں، لیکن ان کو قید کروانا کوئی مناسب کام نہیں تھا۔ میں ایگری کرتا ہوں، ان کو قید کروانا کوئی مناسب کام نہیں تھا۔ ابھی ایک نئی کنٹروورسی شروع کی جائیں گی، بے شمار کنٹروورسیز آئیں گی، فلاں گندا، فلاں گندا، فلاں گندا، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کی طرف پھر کسی وقت چلے جائیں گے، اس وقت وہ ٹاپک نہیں ہے، بات کرنے کا وہ موقع نہیں ہے۔ موقع اصل میں کیا ہے؟ موقع اصل میں یہ ہے کہ ایک آخری بھرم تھا پاکستان کی عوام کا کہ فوج ہماری ہے، جرنیل گندے ہیں۔ اب فوج بھی ہماری نہیں ہے، اب اس بات پہ سٹیمپ لگ چکی ہے کہ یہ فوج ہماری نہیں ہے۔ جن لوگوں نے گولیاں چلائی وہ فوجی تھے، رینجرز تھی، وہ فوج کے جوان تھے۔ عاصم منیر خود نہیں آیا تھا، عاصم منیر نے خود گولی نہیں چلائی، DPO نے خود گولی نہیں چلائی، یہاں پہ ISI کے چیف نے آگے خود گولی نہیں چلائی۔ یہ وہ بے غیرت لوگ تھے جنہوں نے ناجائز حکم مانا اور گولی چلائی۔ یہ وہ کمینے اور ذلیل ترین پاکستانی تھے جنہوں نے اپنے ہی بہن بھائیوں کا خون بہایا۔ اب یہ آخری بھرم کے بعد اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ فوج ہماری ہے تو پھر اس کو کیا ہی کہا جا سکتا؟ خان صاحب کو تو ابھی بھی شاید لگتا ہوگا کہ فوج ہماری فوج نہیں ہے۔ خان صاحب اتنا اپٹیمسٹ نہ ہو، یہ فوج ہماری نہیں ہے۔ اس وقت پوزیشن اب کیا ہے؟ اب پوزیشن یہ ہے جی عدالتیں آپ کی نہیں ہیں، تھانے آپ کے نہیں ہیں، چیف منسٹر آپ کا بھاگا پھرتا ہے، چیف منسٹر آف جو KPK کا وہ بھاگا پھرتا ہے۔ ان حالات میں آپ کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ کوئی آپشن نہیں بچتی، آپ کی تمام آپشنز کراس کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کی فوج نے آپ کی تمام آپشنز بند کر دی ہیں۔ جب ایک شخص آپ کی تمام آپشن بند کر دے گا، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وہ کام کیا، اور یہ سارے کے سارے کور کمانڈر، یہ پاکستانی فوج کے کور کمانڈر سارے کے سارے یہ کنفرم طور پہ، یقیناً، حقیقتاً، کنفرم طور پہ
یہ عاصم منیر کے غلام ہیں، یہ غلام ہیں اپنی خواہشوں کے، یہ خداوند کریم کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جن لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں کا قتل کیا، جنہوں نے قتل عام کیا، میرے پاس کچھ ایسی آڈیوز آئی ہیں جو کچھ ایک صحافی کی، اس کے مطابق 125 سے اوپر بندے مرے ہیں اور بے شمار لوگ ابھی لاپتہ ہیں، جن کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، جن کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی مار دیے گئے۔ یہ ایک اجتماعی قتل تھا، یہ ایک اجتماعی قتل تھا جو پاکستان کی سرزمین پہ پاکستان کی فوج نے کیا۔ بات میں کر رہا تھا کہ اب ہم پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یہ آپشن، ان کی آپشنز کیا ہیں؟ ان کی آپشن یہ ہے کہ ان کی ہر چیز داؤ پہ لگی ہے، وہ بندے ماریں گے، وہ پاکستان کے فوج پہ حملہ کریں گے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے بات کر رہا تھا، میں کہا یار گولی نہیں چلا سکتی فوج، وہ کہہ رہا تھا یہ گولی چلائیں گے، تو ہی واز رائٹ، انہوں نے گولی چلائی ہے، یہ گولی چلانے والے لوگ ہی تھے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ اب آزادی کی حقیقتاً یہ جنگ بن چکی ہوئی ہے، اس جنگ میں اس پینٹنگ پہ خون لگ چکا، اس کو خون سے بھر دیا گیا۔ اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے احتجاج کے۔ احتجاج جاری رہے گا۔ علی امین گنڈا پور نے تقریر کی، میرے حساب میں ٹوٹل تقریر میں صرف ایک ہی جملہ تھا کہ یہ احتجاج جاری رہے گا اور یہ جھرنا جاری رہے گا، یہ ایک ہی جملہ، تو اور کچھ نہیں تھا۔ اب آپ واپس نہیں گھر جا سکتے، اب آپ پر بدلہ لینا واجب ہے، کیونکہ قانون نہیں ہے ملک میں، عدالتیں فنکشنل نہیں ہیں، کورٹس فنکشنل نہیں ہیں۔ جب سارے کا سارا نظام فنکشنل نہیں ہے، کوئی چیز بھی کام نہیں کر رہی، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو آپ سر دے دیں نیچے اور آپ کے گلے پہ مل جائے چھری، یہ آپشن ہے، یا پھر آزادی کی زندگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس دو ہی آپشن ہے، موت یا غلامی۔ پاکستانی قوم کے پاس یہ آپشن ہے، موت یا غلامی۔ آپ کے پاس اور کوئی آپشن باقی نہیں بچی ہے۔ آج کا جو دن ہے نہایت ہی تکلیف دہ دن ہے۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں بھی وہاں پہ چلا جاؤں، میں بھی وہاں پہ پہنچ جاؤں اور جا کے ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی لوگ بھی گولیاں کھائیں، اور مجھے لگ رہا ہے یہ دن آنے والا ہے، کیونکہ ہم نے مرنا تو ہے ہی ایک دن۔ اس موقع پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو شہداء ہیں، آپ لوگ شہادت کے رتبے پہ پہنچے ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے ایک جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق کہا۔ جب آپ جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو اس کا مطلب آپ جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کرتے ہوئے جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ شہید کہلائیں گے، اور شہادت کا رتبہ آپ کو پتہ بہت بڑا ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں جنازے گئے ہیں، جن لوگوں کے لواحقین شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، وہ غم نہ کریں کہ ان کے بچے ان کے جانے والے شہداء میں ہیں، ان کے بلند درجات ہیں۔ ہر ایک انسان نے یہ مرنا ہے، لیکن یہ جنگ لڑتے ہوئے مرے ہیں، یہ حق اور سچ کی راہ پہ ان کی جانیں گئی ہیں، یہ حرام موت نہیں مرے، یہ شہداء ہیں پاکستان کے۔ ان شہیدوں کے خون ڈیفینیٹلی رنگ لائے گا، لیکن اس کے لیے پنجاب کو اپنی بے حسی ختم کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر جس طرح دکانیں کھلی تھیں، آج مجھے سخت تکلیف ہوئی ہے پنجاب میں جب مجھے پتہ لگا کہ فیصل آباد، لاہور میں دکانیں کھلی تھی، دکھ کا مقام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 3 دن کے سوگ کا اعلان کرنا چاہیے۔ 100 سے اوپر بندہ مر گیا آپ کا، بے تحاشا گولیاں چلی ہیں، کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ باہر نکل نہیں سکتے، آپ بات کر نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، ٹی وی پہ آپ آ نہیں سکتے، ہر جگہ چیز آپ کی بند کر دے گی۔ کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ پاکستان تحریک انصاف 3 دن کا سوگ منائے اور اپنی پروٹیسٹ جاری رکھیں، اور پاکستان کے تمام لوگ، یہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بندہ ہے نہیں ہے، عمران خان ہے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے لوگ مرے ہیں، یہ پاکستان کی عوام مری ہے۔ آپ کو اندر بیٹھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بہترین احتجاج ہے دکانیں بند کی جائیں، کاروبار زندگی بند کیا جائے۔ آپ 3 دن پکا سوگ منائیں، اپنے گھر کھانا پینا 3 دن کا رکھیں اور 3 دن بند کر دیں، ہر ایک چیز کو کاروباری زندگی بند کر دیں 3 دن کے لیے۔ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی نہیں مرے گا، اب یقین کریں کوئی نہیں مرے گا۔ اب آپ کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، واپسی نہیں ہے، ورنہ یہ عاصم منیر، یہ اس کے کور کمانڈر اور اس کی 7 لاکھ غلام فوج جو ہے وہ پاکستان کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ جن لوگوں نے لا اور قانون کو ختم کر دیا وہ اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کو توڑنے کی اگر کل کو اپنے خون کا بدلہ لینے کے لیے کے پی کے سے لوگ نکلیں گے
تو وہ حق بجانب ہوں گے، ہم ان کو روک نہیں سکیں گے. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ یونٹی کی بات کریں. ہم یونٹی کی کس منہ سے بات کریں گے؟ آپ نے لاشیں گرا دی ہیں، آپ نے پنجاب کی دھرتی پہ پٹھانوں کا خون بہا دیا، کس منہ سے آپ کہیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان تحریک انصاف حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے یہی امید کی جاتی ہے کہ وہی کام کرے جو حالت جنگ میں کیے جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.